انٹریکٹ کر کے جو مجھے آج تسلی ہوئی ہے، میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ جو ہم نے ایکسرسائز شروع کی ہے، یہ جو عوامی رابطہ مہم شروع کی ہے، یہ جو تنظیمی ہم نے ایک اجلاس شروع کیے ہیں، انشاءاللہ تعالی مجھے آج لگا ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون کی عوامی قوت ہے اس کو 4 چاند لگائے گی۔ تو بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کے سوال ہیں تو بتائیں۔ یہ نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آئیں گے اور آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب تک ان کی کوئی جہاز کی بکنگ نہیں ہو جاتی تب تک تو ڈیٹ فائنل نہیں ہو سکتی، لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ آنے والے چند ہفتوں میں انشاءاللہ وہ پاکستان آئیں گے۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ ثانیہ پشاور میں آپ کے سامنے ہی ہے کہ بہت بڑا جانی نقصان ہمیں اٹھانا پڑا ہے، وہاں آج تک سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے کسی نے بھی مکمل نہیں کیا، اور نہ ہی کو ویل ایکوپ کر کے اتنا جدید کیا گیا کہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے۔ اتنے بڑے جانی نقصان کا آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور کون ان سارے اہم ایشوز پر توجہ دے گا؟ دیکھیں، یہ دونوں ایشوز جن کے اوپر آپ نے بات کی ہے یہ صوبائی حکومت سے ریلیٹڈ ہیں۔ پنجاب میں اگر لاہور کو سیف سٹی بنایا گیا تو اس وقت کی صوبائی حکومت اور چیف منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے بنایا، اور سی ٹی ڈی اگر پنجاب میں مضبوط ہوئی یا اسٹیبلش ہوئی تو وہ بھی اسی وقت ہوئی۔ تو اب آپ اس کا جواب کہ کون ذمہ دار ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 10 سال سے وہاں پہ صوبائی حکومت کس کی ہے؟ امجد عوان صاحب جی الیکشن میں تاخیر، کیا نون لیگ بھی عمران خان کی طرح اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر الیکشن میں جانا چاہتی ہے؟ اس حوالے سے بتا دیں۔ دیکھیں، نون لیگ صرف حقائق کے اوپر بیس کر کے بات کرے گی۔ نون لیگ وہ گھڑی چور کی طرح نہیں ہے جو جب انگلی پکڑنی تھی، بیساکھی کا سہارا چاہیے تھا، وزیر اعظم کے آفس تک پہنچنا تھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے تعریفوں کے ڈھیر لگا دیے، اور پھر جب